حضرت سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ-آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے اور واقعہ کربلا بیان کرنے میں بڑی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور ضیاء الامت کو فون کیا کہ جناب آپ گھر میں ہیں، میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت نے فرمایا میں گھر ہوں شاہ جی، جس وقت آپ کا جی چاہے، لیکن آپ 2-3 دن گھر رہیں، ہو سکتا ہے میں حضور کی آل کا نوکر آپ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو چیف جسٹس بھی تھے اور رویت لال کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے اور ملک پاکستان کی عظیم گدی کے گدی نشین اور دنیا اسلام کے عظیم یونیورسٹی جامعۃ الازہر کے فارغ التحصیل علماء میں سے نامور عالم دین بھی تھے۔ اس کے باوجود حضور نے خود کرم فرمایا اور آپ حافظ-آباد حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب کے گھر تشریف لے گئے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جہاں میں نے پیر صاحب کو بٹھایا، وہاں وہ چارپائی بٹھائی، خوبصورت بستر بٹھایا، پیر صاحب کی وہ بڑی قدر کرتے تھے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت کے دل میں آل رسول کی کتنی قدر تھی اور آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے اس آستانے سے اور میرے علمی درسگاہ سے جو ہے وہ آل رسول آئیں اور اپنی میراث لے کر واپس جائیں تاکہ خاندانوں کی تقدیر بدل جائے۔ سید شبیر شاہ صاحب فرماتے ہیں میں اندر پانی لینے کے لیے گیا، واپس آیا، دیکھا پیر صاحب کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، چارپائی وہاں موجود ہے۔ میں واپس آیا، میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا حضور ضیاء الامت یہ آپ بار بار جو کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، کوئی چارپائی میں مسئلہ ہے، کوئی طبیعت میں کوئی مسائل ہیں، کوئی پریشانی ہے، کیا بات ہے؟ تو حضور ضیاء الامت نے جو لفظ فرمائے، آج سید شبیر شاہ صاحب فرماتے ہیں میری عقل حیران رہ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی شاہ جی آپ کی بیٹی جب گھر سے ادھر سے گزرتی تھی میرے دروازے کے سامنے سے تو میں حضور کی آل کی احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب آپ کی بیٹی ادھر سے گزر کر ادھر جاتی تو میں اللہ کے رسول کا ایک خادم جو ہے آل رسول کی عزت میں کھڑا ہو کر ان کا استقبال کرتا۔ وہ چھوٹی بیٹی شاہ صاحب کی ادھر جاتی تو میرے حضور ضیاء الامت اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، وہ چھوٹی صاحبزادی ادھر جاتی تو حضور ضیاء الامت اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ حضور ضیاء الامت کے دل کے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل کا اتنا بڑا احترام تھا اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے، آج میرے رب کا احسان ہے، اس خاندان سادات کو میرے رب نے پہلے ہی بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اس خاندان کو میرے رب نے بڑے رتبے بڑی شانیں عطا فرمائی اور روحانیت کے اعتبار سے بھی اللہ نے اس خاندان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ اس بات کے گواہ ہیں۔ اور آج اللہ نے ایک اور جو کرم فرمایا کہ اس خاندان کو ایسا چشم و چراغ سید وجہت حسین شاہ صاحب کی صورت میں عطا فرمایا جو الحمدللہ روحانی اور علمی جو ہے وہ میراث لے کر آئے ہیں اور الحمدللہ ہمارے علاقے کے لیے باعث برکت بھی ہوں گے اور باعث سعادت بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس خاندان کو میرا رب اور برکتیں اور عزتیں نصیب فرمائے۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے چاہوں گا، آج ہمارا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا بیٹا باہر چلا جائے، جس کے مربع ہوں، جو یونین کونسل کا کوئی چیئرمین بن جائے، ایم پی اے بن جائے، بڑی جس کے پاس کوٹھی اچھی ہے، وہ بڑا نامور انسان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب جس کے حق میں بلائی کا ارادہ فرماتا ہے میرا رب اسے دین کا شعور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کوٹھیاں مبارک، یہ بنگلے مبارک، یہ مربع مبارک، یہ دنیا کے لیے یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ جہاں جہاں تک ضروری ہیں اللہ نصیب فرمائے، لیکن میرے دوستو احباب حضور ضیاء الامت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سید زادے کی میراث مصلی رسول اور ممبر مصطفیٰ ہے۔ اگر سید زادے کے پاس دین کا علم نہیں تو وہ لاوارث ہے اور ان کی اصل وراثت جو ہے وہ کیا ہے، وہ دین کا علم ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے ہمارے اس عظیم خاندان کو میرے رب نے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ میں آپ تمام حضرات کو جو میرے علاقے سے یہاں تشریف فرمائے، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص اس خاندان کے تمام افراد اور بالخصوص سید نثار حسین شاہ صاحب اور ان کے برادران کی خدمت میں سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور آپ اندازہ لگائیں وہ دادا جان کتنے خوش نصیب ہے، پر دادا جان کہ آج جو ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قبروں والے قبروں میں زندہ ہیں اور خاص طور پر مومن جو ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور ان کی قبریں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔
یہ سید فضل حسین شاہ صاحب اس خاندان کے جد امجد ہیں، اور آج ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ نے آج پھر کرم فرمایا کہ میرے بیٹے کو، میرے خاندان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہمیشہ یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔